بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے ایک ساتھی نے ہم سے کہا کہ بھائی آپ نے یزید کے باپ معاویہ ابن ابو سفیان کے بارے میں قرآن مجید کی آیات تو بیان کی ہیں۔ کتنا اچھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہوئی ہیں معاویہ ابن ابو سفیان کے بارے میں، یزید کے باپ کے بارے میں، ان سے بھی ہمیں آگاہ کریں۔ تو اس حوالے سے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یزید کے باپ معاویہ ابن ابو سفیان کے بارے میں جو بھی روایات موجود ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے صحیح بخاری کو ہم دیکھیں گے۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 پارہ نمبر 2 کتاب الصلاۃ، باب ہے مسجد بنانے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اس حوالے سے حدیث نمبر 432، اکرمہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے مجھے اپنے بیٹے علی سے کہا کہ تم دونوں ابو سعید کے پاس جا کر حدیثیں سنو۔ ہم گئے، وہ اپنے باغ کو درست کر رہے تھے، انہوں نے اپنی چادر اوڑھی اور حدیث بیان کرنے لگے، حتیٰ کہ مسجد نبوی بنانے کا ذکر آیا۔ کہنے لگے ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمانے لگے افسوس، عمار کو باغی لوگ مار ڈالیں گے، یہ تو انہیں بہشت کی طرف بلائے گا یعنی اطاعت امیر کی طرف، اور وہ اسے دوزخ کی طرف بلائیں گے یعنی بغاوت امیر کی طرف۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ حضرت عمار اس پیشن گوئی کو سننے کے بعد اکثر یہ دعا کرتے تھے کہ میں اللہ کے ذریعے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو باغی گروہ، باغی لوگ قتل کر ڈالیں گے، اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں یزید کے باپ معاویہ ابن ابو سفیان کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے رسول اللہ کی پیشن گوئی سچی ثابت ہوتی ہے کہ معاویہ ابن ابو سفیان کا گروہ، معاویہ ابن ابو سفیان کا لشکر باغی لشکر تھا، جبکہ حضرت عمار ابن یاسر جس لشکر میں تھے یعنی علی علیہ السلام کے لشکر میں، وہ حق پر تھا، وہ سچا لشکر تھا، وہ حق پر تھا۔ اب آ جاتے ہیں صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 430 پارہ نمبر 14 کتاب المناقب، حدیث نمبر 810، جس میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریش کا ایک قبیلہ یعنی بنو امیہ لوگوں کو تباہ کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاش لوگ اس سے علیحدہ رہیں۔ یعنی رسول اللہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ کاش لوگ بنو امیہ کے قبیلے سے دور رہیں، بنو امیہ کے قبیلے سے علیحدہ رہیں، مگر افسوس کہ لوگوں نے رسول اللہ کی وصیت کے اوپر، نصیحت کے اوپر، خواہش کے اوپر عمل نہیں کیا اور بنو امیہ کے ساتھ چمٹ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملت اسلامیہ تباہ اور برباد ہو کے رہ گئی۔ اب اسی صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 پارہ نمبر 16 کتاب المغازی، حدیث نمبر 1272، اس میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں ام المومنین یعنی اپنی ہمشیرہ حفصہ کے پاس گیا، ان کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے کہا آپ دیکھتی ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا، کہ مجھے تو اقتدار سے کچھ حصہ بھی نہیں ملا۔ آپ نے کہا تم جاؤ لوگوں سے ملو، وہ تمہارے منتظر ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم نہ جاؤ اور لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائیں۔ غرض ام المومنین حفصہ نے انہیں یعنی ابن عمر کو نہ چھوڑا، آخر وہ گئے۔ لوگ جب منتشر ہو چکے یعنی جلسہ برخاست ہوا تو معاویہ نے خطبہ سنایا، کہنے لگا اگر کسی کو خلافت کے بارے میں کچھ کہنا ہو تو ذرا اپنا سر اٹھائے، ہم اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حق رکھتے ہیں۔ حبیب ابن مسلمہ نے ابن عمر سے پوچھا آپ نے معاویہ کی تقریر کا جواب کیوں نہ دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں جواب دینے کو تیار ہوا، خیال آیا کہ کہوں تم سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ شخص ہے جو تم سے اور تمہارے باپ سے دین کے لیے لڑتا رہا۔ پھر میں ڈرا کہیں ایسا کہنے سے جماعت میں پھوٹ نہ پڑ جائے اور خونریزی نہ شروع ہو جائے، لوگ میرا مفہوم کچھ دوسرا نہ سمجھ لیں۔ لیکن یہ روایت اس وقت کی ہے کہ جب معاویہ ابن ابو سفیان نے اپنے شرابی اور زانی بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا اور پورے ملک میں اپنے گورنروں کو کہا تھا کہ جی وہ یزید کے لیے بیعت لے لیں۔ تمام جگہ سے بیعت لی جا رہی تھی، لیکن مدینے میں 4 افراد ایسے تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جن میں عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ معاویہ خود مدینے آیا ہے اور مدینے آ کر اس نے پھر خطبہ دیا ہے۔ تو اس موقع پر عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، وہ اپنی بہن حفصہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ دیکھو معاویہ نے حکومت میں ہمیں کوئی حصہ ہی نہیں دیا، یعنی اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیا اور ہمیں پوچھا بھی نہیں اس نے۔ تو اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کے دل میں بھی خلیفہ بننے کی خواہش تھی، یہ ارمان تھا ان کے دل میں کہ ہم بھی خلیفہ بنیں، میں بھی خلیفہ بنوں۔ تو حفصہ نے ان سے کہا کہ بھائی آپ جاؤ جا کے بات کرو، لوگوں سے بھی مخاطب ہو جاؤ، بات کرو اور اپنا حق بتاؤ ان کو کہ میں حقدار ہوں، مجھے حق ملنا چاہیے۔ حفصہ کے کہنے کے اوپر عبداللہ ابن عمر مسجد میں آئے ہیں، معاویہ خطبہ دیتا ہے اور کہتا ہے، معاویہ کو اندازہ ہو گیا کہ عبداللہ عمر کس نیت سے آیا ہوا ہے، تو معاویہ کہتا ہے کہ جی جو
اگر کوئی خلافت کے خواہش رکھتا ہے تو وہ اپنا سر اٹھائے، بات کرے. ہم اس سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، ہم اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کے حقدار ہیں. یعنی معاویہ کا یہ کہنا ہے کہ عبداللہ ابن عمر اور حضرت عمر سے زیادہ ہم خلافت کے حقدار ہیں. اور اس موقع پر عبداللہ ابن عمر خاموش رہتے ہیں، جواب نہیں دیتے، اس کو بات نہیں کرتے. ہاں البتہ یہ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ میں کہنا چاہتا تھا کہ ہم زیادہ تم سے خلافت کے حقدار ہیں، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ لڑتے رہے جب تم اور تمہارے باپ یعنی معاویہ اور معاویہ کا باپ ابو سفیان کافر تھے، تو اس وقت ہم ان کے ساتھ لڑتے رہے ہیں، جنگ کرتے رہے ہیں. یہ ایک روایت تھی کہ معاویہ ابن ابو سفیان اور عبداللہ ابن عمر کے درمیان میں جو جھگڑا ہوا ہے خلافت کے حوالے سے، اس کا یہ ذکر تھا. بعد میں پھر عبداللہ ابن عمر نے بیعت کر لی تھی. تاریخ ابن خلدون کے مطابق معاویہ ابن ابو سفیان نے 1000 درہم بھجوائے عبداللہ ابن عمر کو اور عبد الرحمن ابن ابو بکر کو کہ یہ قبول کر لو اور یزید کی بیعت کر لو. تو انہوں نے کہا کہ ہم 1000 درہم میں اپنا ایمان نہیں بیچیں گے، اپنا دین نہیں بیچیں گے. تو پھر معاویہ ابن ابو سفیان نے 1,00,000 درہم بھجوائے. تو 1,00,000 درہم انہوں نے قبول کر لیے اور یزید کی بیعت کر لی. اور یزید کی بیعت کرنے کی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، لیکن چونکہ وہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے. ایک اور روایت جو صحیح بخاری جلد نمبر 2 پارہ نمبر 20 کتاب التفسیر میں ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ یوسف بن باحق کہتے ہیں کہ مروان بن حکم معاویہ ابن ابو سفیان کی طرف سے حاکم حجاز تھا. وہ خطبے میں یزید ابن معاویہ کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگا کہ معاویہ کے بعد اس کی بیعت کی جائے. اس وقت عبد الرحمن بن ابو بکر نے کوئی اعتراض کیا. مروان کہنے لگا اسے گرفتار کر لو. انہوں نے حضرت عائشہ کے گھر میں پناہ لی اور یہ لوگ اسے گرفتار نہ کر سکے. آخر مجبور ہو کر مروان باہر کھڑا ہوا کہنے لگا اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی عبد الرحمن بن ابو بکر کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ اپنے والدین کے سامنے اف کرتا ہے، یعنی بدزبانی کرتا ہے. حضرت عائشہ نے پس پردہ کھڑے ہو کر جواب دیا کہ خداوند عالم نے ہماری برائی میں کوئی آیت نازل نہیں کی، البتہ میری پاکیزگی میں تو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے. اب اسماعیل بخاری نے یہ روایت آدھی لکھی ہے، پوری روایت نہیں لکھی ہے. دوسری کتابوں میں جو روایت ہے اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ اے مروان، ہماری برائی میں تو کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، البتہ تیرے اور تیرے باپ کے بارے میں قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل میں شجر ملونہ والی آیت نازل ہوئی ہے، اور اللہ نے تجھے اور تیرے باپ کو اور بنو امیہ کے دیگر لوگوں کو شجر ملونہ قرار دیا ہے. بخاری نے یہ حدیث جو ہے وہ آدھی بیان کی، آدھی بیان نہیں کی ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس روایت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ معاویہ نے جب اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا تو اس کی طرف سے نامزد گورنر جو حجاز کا مدینے کا گورنر تھا مروان، وہ یزید کی تعریفیں کرنے لگا منبر پہ بیٹھ کر. اس کے اوپر عبد الرحمن بن ابو بکر نے احتجاج کیا کہ تم اسے قیصریت بنانا چاہتے ہو. جو دوسری حدیثوں میں جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ تم اسے قیصریت بنانا چاہتے ہو کہ ایک بادشاہ مر جائے تو اس کے بعد دوسرا بادشاہ، اس کا بیٹا جو ہے نا وہ بادشاہ بن جائے. اس کے اوپر مروان نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ اپنے والدین کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے، پکڑو اسے گرفتار کرو. تو عبد الرحمن ابن ابو بکر وہاں مسجد سے بھاگے ہیں، جا کر انہوں نے حضرت عائشہ کے حجرے میں پناہ لی اور مروان کو گرفتار کر عبد الرحمن بن ابو بکر کو گرفتار کرنے کے لیے حضرت عائشہ کے حجرے تک آیا ہے، گھر تک پہنچا ہے، مگر چونکہ وہ ام المومنین تھی اس لیے گھر میں داخل نہیں ہوا، گھر کے باہر کھڑے ہو کے بکواس کرنے لگا. اس پر حضرت عائشہ نے کہا کہ ہمارے برائی میں تو کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، البتہ تیرے اور تیرے باپ کے بارے میں اور بنو امیہ کے دیگر افراد کے بارے میں قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی ہے کہ تم لوگ شجر ملونہ ہو. تو یہ روایت تھی صحیح بخاری جلد نمبر 2 میں. اب آتے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر 3. اس میں ایک روایت یہ ہے کہ جلد نمبر 3 پارہ نمبر 30 کتاب الاعتصام، اس میں ہے کہ عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے چند افراد قریش سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ معاویہ نے کعب الابار کا ذکر کیا اور کہنے لگے جتنے لوگ اہل کتاب سے حدیثیں نقل کرتے ہیں ان سب میں کعب الابار بہت سچے تھے، اور باوجود اس کے کبھی کبھی ان کی بات جھوٹ نکلتی تھی، یعنی غلط ثابت ہوتی تھی. یہ مطلب نہیں ہے کہ کعب الابار جھوٹ بولتے تھے. اچھا یہ چیز اس نے بریکٹ میں لکھی، یہ صحیح بخاری کے مترجم نے بریکٹ میں لکھی ہے. جو صحیح بخاری کا مترجم ہے وہ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا نام ہے مولانا عبدالرزاق دیوبندی. مولانا عبدالرزاق دیوبندی نے یہ جملہ یعنی غلط ثابت ہوتی تھی یہ مطلب نہیں ہے کہ کعب الابار جھوٹ بولتا تھا. اب یہ کعب الابار کون ہے؟ کعب الابار ایک یہودی ہے اور اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، یعنی یہ دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا بلکہ اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا تھا. اور یہ حضرت عمر کے زمانے میں، یہ حضرت عمر کے بھی بڑا قریب ہو گیا تھا اور حضرت عمر کو بڑے مشورے یہ دیا کرتا تھا، خاص طور پہ دینی مسائل کے حوالے سے، کہ جب کبھی بھی دین میں جو تحریفات حضرت عمر کے دور میں ہوئی ہیں وہ کعب الابار کے مشورے سے ہوئی ہے. اس کے بعد یہ حضرت عثمان کا بڑا قریبی رہا ہے اور حضرت عثمان کو بھی جو غلط قسم کے مشورے تھے وہ مروان اور یہ کعب الابار ہی تھے جو دیا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا. اور اس کے بعد یہ معاویہ کا مشیر خاص بنا ہے. یہ کیا کرتا تھا کہ توریت کی جو باتیں ہوتی تھی ان کو حدیث کے طور پر یہ بیان کیا کرتا تھا.
یعنی حدیثیں جعل کیا کرتا تھا، وضع کیا کرتا تھا، گڑا کرتا تھا، اور جو باتیں تورات میں آئی ہوئی تھیں، جو اسرائیلیات تھیں، آج کل خود علماء اہل سنت بھی کہنے لگے ہیں کہ ہمارے مذہب میں، یعنی مذہب اہل سنت میں اسرائیلیات داخل ہو گئی ہیں. بہت ساری باتیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ جی حضرت حوا ان کی پسلی سے پیدا ہوئی تھیں، ان کو جنت میں گیا تو وہاں انہوں نے گندم کھا لیا اور انہیں پخانہ آ گیا اور پھر جنت گندی ہو گئی، انہیں جنت سے نکال دیا گیا. یہ ساری باتیں جو ہے یہ بائبل کے اندر، تورات کے اندر موجود ہیں. اور کہ حضرت آدم کا ایک بیٹا پیدا ہوتا تھا، ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی، اور پھر ان کا آپس میں نکاح ہوتا تھا بہن بھائی کا، اس سے نسل آگے بڑھتی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو خرافات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کہ انہوں نے 3 جھوٹ بولا تھا، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ بہت ساری ایسی روایتیں موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ہارون علیہ السلام کی توہین کے حوالے سے جو باتیں، یہ ساری باتیں جو ہے یہ کعب الابار توریت سے پڑھتا تھا اور پھر ان کو حدیث بنا کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر وہ داخل کر دیا کرتا تھا اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر لوگوں کو حدیثیں سنا رہا ہوتا تھا. اصل میں وہ اسرائیلیات ہوتی تھی، وہ توریت کی باتیں ہوتی تھی. تو اس کعب الابار کے بارے میں معاویہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ مشیر خاص تھا، تو معاویہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ معاویہ کہتا ہے اس کے بارے میں کہ کعب الابار کا ذکر کیا اور کہنے لگے جتنے لوگ اہل کتاب سے حدیثیں نقل کرتے ہیں ان سب میں کعب الابار بہت سچے تھے. یعنی کعب الابار کو سچا کہا جا رہا ہے کہ وہ جو اہل کتاب سے جو حدیثیں لے کر آتے تھے، جو اسرائیلیات داخل کیے، وہ سب سچ ہیں، وہ سب سچے ہیں. ہاں البتہ کبھی کبھار کوئی ایک جھوٹ بول دیتا تھا وہ. اور پھر اس جھوٹ کی وکالت کرتے ہوئے مولانا عبدالرزاق دیوبندی نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا بلکہ وہ بات غلط ثابت ہو جاتی تھی. یعنی دانستہ طور پر وہ ایسا نہیں کر رہا تھا، غیر دانستہ طور پر ایسا ہو جایا کرتا تھا. تو یہ ایک یہودی کی وکالت کا انداز آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا. تو یہ تو مجبور ہے کیونکہ ان کا مذہب جو ہے، مذہب ان کا جو مذہب ہے اہل سنت والجماعت کا، وہ بنایا یہودی نے، کعب الابار کا بنایا وہ مذہب ہے. جو کچھ بھی ان کے اندر تحریفات ہوئی ہیں حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں یا معاویہ کے دور میں، یہ سب کعب الابار کے مشورے سے ہوئی ہے. یہ کعب الابار نے کیا ہے اور یہ مذہب بنا ان تینوں کے دور میں ہے، اور خاص طور پہ معاویہ ابن ابو سفیان کے دور میں جو کعب الابار کے مشوروں سے بنا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں صحیح مسلم کی طرف. صحیح مسلم کی جلد نمبر 3 میں ایک روایت ہے کہ یہ حدیث نمبر 6628 حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے دونوں کندھوں کے درمیان تھپکی دی اور فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں معاویہ کا پتہ کر کے آیا، پھر میں نے عرض کیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر آپ نے مجھے فرمایا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں پھر آ کے عرض کیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے. فقال لا اشب اللہ بطنا، اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے. ابن المثنیٰ نے کہا کہ میں نے امیہ سے کہا حتانی کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے معنی تھپکی دینا. اب یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، صفحہ نمبر 509 اور 510 کے اوپر جلد نمبر 3 میں، جس میں بیان یہ ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ. یہ فتح مکہ کے وقت کی بات ہے، فتح مکہ ہو چکا ہے، رسول اللہ مکے میں مقیم ہے اور انہوں نے معاویہ کو پیغام بھجوایا ہے کہ جاؤ معاویہ کو بلا کر لے کر آؤ. اب معاویہ کو بلانے کے لیے عبداللہ ابن عباس جاتے ہیں تو معاویہ اسے کہہ دیتا ہے کہ جاؤ رسول اللہ سے کہہ دو کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. اس روایت میں تو 2 مرتبہ ذکر آیا کہ 2 مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس گئے اور اس نے جواب یہ دیا کہ جاؤ کہہ دو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. جبکہ ایک اور روایت میں 3 مرتبہ کا ذکر ہے کہ 3 مرتبہ رسول اللہ نے بھیجا، 3 مرتبہ ابن عباس گئے، تینوں مرتبہ اس نے یہ کہا کہ جاؤ رسول اللہ سے کہہ دو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. تب رسول اللہ نے اسے بدعا دیتے ہوئے کہا کہ لا اشب اللہ بطنا، اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. اور اس بدعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاویہ دن میں 7 مرتبہ کھانا کھاتا تھا، دن میں 7 مرتبہ کھانا کھاتا تھا اور کھا کھا کر اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ کھڑا ہو کر خطبہ نہیں دے سکتا تھا. یہ بیٹھ کر خطبہ دینے کی جو بدعت ہے یہ بھی معاویہ نے شروع کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کھڑا ہو کے خطبہ نہیں دے سکتا تھا. اس بدعا کا، رسول اللہ کی اس بدعا کا نتیجہ یہ تھا کہ اسے اتنی بھوک لگتی تھی کہ وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا، دن میں 7 مرتبہ کھانا کھاتا تھا. تو اسی نے یہ حکم جاری کر دیا کہ روزہ جو ہے وہ رات کی بجائے مغرب کی اذان پر کھول لیا کرے، کیونکہ اس سے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی. تو یہ جو روزہ قرآن مجید میں واضح آیت موجود ہے نا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات ہونے تک اپنے روزے کو پورا کرو. مگر آج جو ہے سب اہل سنت مغرب کی اذان پر روزہ افطار کر لیتے ہیں. تو یہ بدعت کس نے شروع کی تھی؟ یہ معاویہ نے، کیونکہ رسول اللہ کی بدعا کی وجہ سے معاویہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا تھا تو وہ جلدی روزہ کھول لیا کرتا تھا. تو اس نے یہ بدعت شروع کی اور اس کی سنت پر ابھی تک عمل جاری ہے. اب ایک اور روایت صحیح مسلم جلد نمبر 2 سے میں بیان کرتا ہوں، اور اس میں کتاب الامارہ میں ہے، حدیث نمبر ہے 4776. یہ کافی لمبی حدیث ہے لیکن میں اس کا وہ متعلقہ پورشن آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. راوی کہتا ہے کہ پھر میں عبداللہ کے قریب ہو گیا اور ان سے کہا کہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا آپ نے یہ حدیث رسول اللہ سے سنی ہے؟ تو عبداللہ نے اپنے کانوں اور دل کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا میرے کانوں نے آپ سے سنا اور میرے دل نے اسے محفوظ کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کا چچا زاد بھائی معاویہ ہمیں اپنے اموال کو ناجائز طریقے سے کھانے
اور اپنی جانوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو اپنے اموال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ ایسی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے کی جائے، اور نہ اپنی جانوں کو قتل کرو، بے شک اللہ تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ راوی نے کہا کہ عبداللہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہا اللہ کی اطاعت میں ان کی اطاعت کرو اور اللہ کی نافرمانی میں ان کی نافرمانی کرو۔ اب یہ حدیث کس کی ہے؟ اس کا راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر بن العاص۔ عمر بن العاص جو کہ معاویہ کا رائٹ ہینڈ تھا، جس معاویہ کی لومڑی بھی کہا جاتا ہے، اور جو معاویہ کو بہت غلط مشورے دیا کرتا تھا، اس کا بیٹا ہے عبداللہ۔ اس سے پوری ایک طویل روایت ہے جس کا ایک پورشن یہ ہے کہ راوی جو ہے وہ آ کر عبداللہ ابن عمر بن العاص سے کہتا ہے، اور راوی کون ہے؟ عبد الرحمن بن عبد اس روایت کا راوی ہے، وہ آ کر عبداللہ بن عمر بن العاص سے کہتا ہے کہ دیکھو قرآن مجید میں تو یہ حکم ہے کہ اے ایمان والو اپنے اموال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ ایسی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے کی جائے، اور نہ اپنی جانوں کو قتل کرو، جبکہ تمہارا چچا زاد بھائی معاویہ ابن ابو سفیان ہمیں کہتا ہے کہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاؤ اور لوگوں کو ناجائز طریقے سے قتل کرو، تو اب ہم کیا کریں؟ اللہ کا حکم مانیں یا معاویہ کا حکم مانیں؟ تو عبداللہ ابن عمر بن العاص نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہا کہ جو اللہ کی اطاعت ہے اس میں معاویہ کی اطاعت کرو، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں معاویہ کی نافرمانی کرو۔ یعنی اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ معاویہ لوگوں کو حکم دیتا تھا کہ وہ عوام کا مال ناجائز طریقے سے کھایا کریں اور عوام کو ناجائز طریقے سے قتل کیا کریں۔ یہ مختصر سا حال میں نے چند روایتیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے معاویہ ابن ابو سفیان کے بارے میں، اور ایسی اور بھی دیگر کتابوں سے اگر ہم پیش کرنا شروع کر دیں تو بہت طویل ہو جائے گا۔ مختصراً چونکہ آپ کا سوال یہ تھا۔